العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر مزین کیا کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اخلاق کی تبدیلی ہونے اور نہ ہونے کے متعلق 2 دن کے درس میں آپ نے سماعت کیا۔ اخلاق کی، خلق کی تبدیلی سے مراد اور مطلب کیا ہے؟ غصے اور خواہش کو حد اعتدال کی طرف پھیرنا، کہ ان میں سے کوئی بھی غصہ یا شہوت جو ہے عقل پر غالب نہ ہو، بلکہ دونوں عقل کے ماتحت ہوں اور ان دونوں پر عقل کا غلبہ ہو، یہ ممکن ہے۔ اور خلق یعنی عادات کی تبدیلی سے یہی مطلب ہے۔ بسا اوقات انسان پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عقل اسے برے کاموں سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتی اور وہ برائی میں بڑھ جاتا ہے۔ تو عبادت اور ریاضت کے ذریعے وہ حد اعتدال کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ بات اس کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے، اور تجربہ اور مشاہدہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ اخلاق میں تبدیلی ممکن ہے۔ اخلاق سے مقصود افراط و تفریط نہیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنا، یہ مطلب ہے۔ جیسے سخاوت شرعی طور پر قابل تعریف ہے، اور یہ اپنی دونوں اطراف فضول خرچی اور کنجوسی کی درمیانی جو راہ ہے اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ یعنی سخاوت کرنے میں آدمی اتنا حد سے زیادہ نہ بڑھے کہ یہ فضول خرچی ہو جائے، اور اتنی تنگی بھی نہ کرے کہ جو کنجوسی ہو جائے۔ تو سخاوت جو ہے یہ حد سے گزرنے اور ضرورت سے زیادہ تنگی کرنے کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ سخاوت ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے۔ اسی طرح کھانے کی خواہش میں بھی اعتدال مقصود ہے۔ حرص اور کھانے سے بالکل رک جانا مقصود نہیں۔ کھانے کی خواہش میں بھی بندے کو چاہیے کہ درمیانی راستہ اختیار کرے، یعنی ہر قسم کے کھانے کی اور ایک سے ایک بڑھ کر ڈش کی حرص اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرے، اور کھانے سے بالکل رک بھی نہ جائے، کھانے سے بالکل رک بھی نہ جائے، بلکہ دونوں کے بیچ کی راہ جو ہے وہ اختیار کرے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔
یعنی کھانے اور پینے کے معاملے میں بندے کو چاہیے کہ درمیانی راہ اختیار کریں، اعتدال پر رہیں، حد سے زیادہ نہ بڑھ جائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 200 روپے کی ڈش سے جہاں کام چلتا ہو 2000 کی ڈش کھائیں، یہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ اور ایسا بھی نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہو اس کے باوجود بھی اچھا نہ کھائیں، بلکہ دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کریں تاکہ کھانے کی خواہش جو ہے وہ معتدل رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الامور اوساطها، بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں۔ ہر کام کے اندر یعنی ہر کام میں آدمی کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، نہ حد سے بڑھیں اور نہ بالکل کم ہو، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں۔ میانہ روی کی حکمت، میانہ روی اختیار کرنے میں ایک راز اور حقیقت ہے کہ دل کا عوارض دنیا سے محفوظ ہو جانا، اور یہ باعث سعادت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ بخل، بخیلی یہ عوارض دنیا میں سے ہے، اسی طرح فضول خرچی بھی عوارض دنیا میں سے ہے۔ دل کے لیے شرط ہے کہ وہ ان دونوں عوارض سے محفوظ رہے، یعنی بخل سے بھی محفوظ رہے اور فضول خرچی سے بھی محفوظ رہے، یعنی مال کی طرف اس کا التفات نہ ہو اور نہ مال خرچ کرنے پر حریص ہو، اسی طرح مال روکنے پر بھی حریص نہ ہو، کیونکہ جو شخص مال خرچ کرنے پر حریص ہوتا ہے اس کا دل مال خرچنے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اسی طرح مال روکنے والے حریص کا دل مال روکنے کی طرف لگا رہتا ہے، جبکہ کمال تو یہ ہے کہ دل ان دونوں باتوں سے صاف ہو، نہ زیادہ مال کی حرص اور لالچ ہو اور نہ تو مال خرچ کرنے میں ہاتھ رکے۔ دل ان دونوں باتوں سے صاف ہو، چونکہ ایسا ممکن ہے یہ دونوں باتیں ہی نہ ہو۔ ہم نے ایسی بات کی طرف رجوع کیا کہ جو ان دونوں کے نہ ہونے کے مشابہ ہو اور اس کے دونوں کناروں سے دور ہو، اور وہ درمیانی راستہ ہے، جیسے نیم گرم پانی۔ کہ وہ نہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہ گرم ہوتا ہے۔ ہم نہاتے جو ہیں ٹھنڈی کے موسم میں تو نیم گرم پانی سے۔ نیم گرم پانی کا مطلب یہ ہے کہ گرم بھی نہ ہو کہ جسم کے اوپر ڈالتے ہی کھڑے ہو جائیں، اور نہ ٹھنڈا ہو، اس کو نیم گرم پانی کہتے ہیں۔ اس کے دونوں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھنڈے اور گرم کے درمیان جو ہے وہ نیم گرم پانی ہے۔ گویا وہ دونوں وصفوں سے خالی ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی طرح سخاوت جو ہے یہ فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان واقع ہے، نہ اتنی زیادہ ہو حد سے بڑھ کر کے فضول خرچی میں داخل ہو جائے اور نہ اتنی تنگی کرے کہ وہ کنجوسی بن جائے، دونوں کے درمیان واقع ہے۔ اسی طرح شجاعت جو ہے یہ بزدلی اور بے وقوفانہ دلیری کے درمیان ہے۔ شجاعت جو ہے وہ اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو بے وقوفانہ دلیری، شیخی مارنا، اپنی طاقت پر تکبر کرنا یہ آ جائے گا، اور اگر بالکل نہ ہو شجاعت تو پھر بزدلی بن جائے گا۔ تو دونوں کے درمیان جو ہے اس کا نام شجاعت ہے۔ اسی طرح عفت، حرص اور جمود کے درمیان ہے۔ باقی تمام اخلاق کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ تو ہر کام کے دو کنارے ہیں، افراط اور تفریط یہ دونوں برے ہیں، اور درمیانی راہ جو ہے وہ مقصود ہے، جو ممکن بھی ہے۔ البتہ مرشد جو اپنے مرید کی اصلاح کر رہا ہے اس پر یہ بات لازم ہے
کہ وہ اپنے مرید کے سامنے غصے اور مال روکنے کی مکمل طور پر مذمت کرے، غصے کی بھی مذمت کرے اور مال کو پکڑے رکھنے روکے رکھنے کی بھی مذمت بیان کرے، اس بارے میں اس کو کوئی رخصت نہ دے۔ اگر وہ اسے معمولی سی بھی رخصت دے گا مرید کو تو وہ اسے بخل اور غصے کو باقی رکھنے کے سلسلے میں عذر بنا لے گا اور یہ خیال کرے گا کہ اس کی اسے اجازت ہے۔ مرشد جب معمولی سی بھی رخصت نہیں دے گا تو اس سلسلے میں مبالغے سے کام لے گا تو مرید خود بخود اعتدال کی طرف لوٹ آئے گا۔ لہٰذا مرشد کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ اس کی اصل ہی کو ختم کرنے کا ارادہ کرے تاکہ مرید کے لیے مقصود تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ اور یہ یعنی غصے اور مال خرچ کرنے کے سلسلے میں میانہ روی کے متعلق مرید کو بتائے، کیونکہ اس مقام میں بے وقوفوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا غصے میں آنا اور مال خرچ کرنا نہ کرنا یہ حق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دراصل خلاصہ درس یہ ہے کہ ہر بات میں، ہر کام میں، ہر چیز میں میانہ روی سب سے اچھی ہے، چاہے وہ بات کرنے کا طریقہ ہو، وہ بیان کرنے کا طریقہ ہو، وہ تلاوت قرآن ہو، یا کاروبار ہو، یا معاملات ہو، یا خرچ کرنا ہو، یا کمانا ہو، یا سخاوت کرنا ہو، یا بہادری دکھانا ہو، جو کچھ بھی کام ہیں، جتنے بھی امور ہیں، سب میں آدمی کو چاہیے کہ میانہ روی اختیار کرے۔ عبادت میں بھی یہی ہے کہ اتنا زیادہ آگے نہ بڑھیں کہ اپنی جان کو تکلیف میں ڈال دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ حضور جب رات کو نماز پڑھتے تھے تو اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ پیروں کے اندر ورم آ جاتے تھے، سوجنیں آ جاتی تھیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب رات کو قیام کرو مگر تھوڑا کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ہر جان کو اتنا ہی مکلف کیا گیا ہے جتنا اس کے اندر وسعت